حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق پر ضمیر کی 5 قسموں کا بیان مکمل ہو گیا۔ کل 5 قسموں میں سے آخری قسم ضمائر مجرور متصل کا بیان تھا، جس میں سے کئی ساتھیوں کی طرف سے ہوم ورک اور ان کی ہوئی مشق گروپ میں بھی موصول ہوئی۔ ضمائر کے بیان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی تھی معرب اور مبنی کے سلسلے میں۔ یہ ضمائر انہی مبنیات میں سے ایک قسم تھی کہ مبنی وہ اسم جو ہر حال میں یکساں رہتا ہے، جس کے آخری حرف کا اعراب کسی بھی صورت میں نہیں بدلتا، چاہے وہ فاعل بن رہا ہو یعنی یہ مبنی، یا یہ مفعول کی شکل میں ہو، یا یہ مجرور بن رہا ہو کسی حرف جر کے لگنے کی وجہ سے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اس مبنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ اسم کی ایک دوسری قسم ہے معرب، کہ جس کے آخر کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کے سلسلے میں بعد میں گفتگو ہوگی۔ آج مبنیات کی تیسری قسم اسماء موصولات سے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ اسم موصول، موصول کے معنی یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا ہم مفہوم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جوڑنے والا یا جوڑا ہوا۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کو یا اپنے سے پہلے آنے والے جملے کو ما بعد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کبھی اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے، کبھی وہ اسم کی شکل میں ہوگا یعنی مفرد کی شکل میں، کبھی وہ جملے کی شکل میں ہوگا، تو یہ بعد میں آنے والے کو ما قبل سے جوڑ دیتا ہے۔ جب اس اسم موصول کے بعد آنے والا جملہ ہو، اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے اگر وہ جملے کی شکل میں ہے، تو اس کے اندر ایک ضمیر کا آنا ضروری ہے جو لوٹ رہی ہو اسم موصول کی طرف۔ یہ بات ابھی انشاءاللہ مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء موصولات کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور کون کون سے ہیں، کس حالت میں استعمال ہوتے ہیں، کس صیغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں اسکرین آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ الدرس الثامن والخمسون، 58واں سبق، ہمارے سلسلے کا آج 58واں سبق ہے۔ اسم موصول کا بیان، یہ عنوان آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی، مبنیات کی تیسری قسم اسم موصول ہے، اسماء موصولات۔ اسم موصول کسے کہا جاتا ہے؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کے ما بعد کو، یہاں صرف ہم نے جملے کا لفظ استعمال کیا، اس میں مفرد بھی داخل ہے، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کو یا جملے کو ما بعد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ ما بعد کو ما قبل سے جوڑ دیتا ہے، دونوں باتیں یکساں ہیں۔ جو جملے کے ما بعد کو ما قبل سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اب نقشہ اسماء موصولات، یہ آپ کے سامنے اسماء موصولات ہیں، اسم موصول۔ اب اس میں صرف 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان کی وہ ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان اسماء موصولات میں حاضر، غائب اور متکلم کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ صرف اس میں یہ ہے کہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے اسماء موصولات الگ ہیں اور مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے اسماء موصولات الگ ہیں۔ پھر جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں
ان کی تین صورتیں ہیں صیغے کے اعتبار سے. ایک وہ ہے جو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے اس میں موصول کہ جو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے مؤنث میں بھی یہ تین ہوں گی. ایک وہ ہے جو مؤنث واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گویا اس میں ہمیں صرف دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، مذکر اور مؤنث. سب سے پہلے ان کی دو تقسیمیں ہیں کہ بعض اسماء موصولات مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض اسماء موصولات مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر واحد تثنیہ جمع مذکر میں بھی ہے اور واحد تثنیہ جمع مؤنث میں بھی ہے. باقی ان میں حاضر غائب اور متکلم کا کوئی قصہ نہیں ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں ہم اس میں موصول کا نقشہ اسماء موصولات کا. سب سے پہلے ہے الذی. قرآن کریم میں تقریباً ان تمام ہی کا استعمال ہوا ہے. اگر ہم تفصیلی گفتگو میں جائیں، تفصیلی بحث میں جائیں، تو قرآن کریم میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں اسماء موصولات کا استعمال کیا گیا. ایک دو مثالیں آج میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں قرآن کریم ہی سے. تو سب سے پہلے چلیے الذی، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. غائب حاضر متکلم کا اس میں کوئی قصہ نہیں، صرف یہ ہے کہ الذی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. اللذانی، اب تثنیہ مذکر کے لیے دو، تثنیہ مذکر کے لیے دو ہیں، ایک اللذانی اور ایک اللذینی. اللذانی اللذین، یاد رکھیے گا یہ تثنیہ میں اسی طرح سے لکھا جائے گا دو لام کے ساتھ. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس رسم الخط کو بھی یاد رکھیے، اسی طرح سے لکھے جائیں گے. اللذانی اللذینی برائے تثنیہ مذکر. اب الذی کا مطلب ہوگا وہ ایک شخص، اللذانی اللذینی وہ دو شخص یا وہ دو مرد جن کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے جمع الذین، یہ جمع مذکر کے لیے ہے. الذین سب لوگ، وہ سب لوگ جن کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. پھر ہے اللتی، اللتانی، سب سے پہلے اللتی واحد مؤنث کے لیے. اللتی برائے واحد مؤنث، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے یہاں تثنیہ مؤنث کے لیے دو ہیں، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی دو ہیں، جس طرح سے تثنیہ مذکر کے لیے دو صیغے تھے، اسی طرح تثنیہ مؤنث کے لیے بھی دو اس میں موصول ہیں. کیا؟ اللتانی اللتین. اللتانی اللتین دونوں تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر تیسرا ہے جمع مؤنث، اس کے لیے بھی دو اس میں موصول استعمال ہوتے ہیں، اللاتی اور اللواتی. اللاتی اللواتی. تو کیا ہوا اس کا نقشہ کیسے ہم یاد رکھیں اس کو؟ الذین، الذی، اللذانی، اللذین، الذین، یہ مذکر کے لیے. پھر اسی طرح سے اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی. تو الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی اللذین تثنیہ مذکر کے لیے، الذین جمع مذکر کے لیے، اور اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی اللواتی جمع مؤنث کے لیے. تو کل یہ کتنے ہوئے؟ مذکر کے لیے 4 اور مؤنث کے لیے 5، تو کل ہوئے یہ 9. ان کی ترتیب کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے اور ان کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیے اور یاد کیجیے. اب دیکھیے ایک دو مثالیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں قرآن کریم سے. یہاں صرف دو کی مثال دی گئی ہے، واحد مذکر کی اور واحد مؤنث کی. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ ان 5 آیات میں سے سب سے پہلی آیت ہے جو قرآن کریم کی پہلی وحی کہلاتی ہے. کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی، ربک الذی. اب دیکھیں یہاں الذی کا لفظ آیا ہے، اس کو تھوڑا سا میں رنگ چینج کر دیتا ہوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیں لفظی ترجمہ، اقرأ پڑھیے، بسم ربک اپنے اس رب کے نام سے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا.
اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ الذی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو الذی کس میں سے ہے؟ اسم موصول میں سے۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا اسم موصول کسے کہا جاتا ہے؟ جو ما بعد کو ما قبل سے جوڑ دے۔ اب ربک الذی، ربک، وہ رب، کون سا رب؟ یہ خلقہ کو اس رب کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی اسم موصول نے اپنے ما بعد کو اپنے ما قبل سے جوڑ دیا۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب اس میں الذی اس میں موصول ہے، ایک بات۔ دوسری بات ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں موصول کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اگر وہ جملہ ہے، اگر وہ جملے کی شکل میں ہے، تو پھر اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس اسم موصول کی طرف لوٹے۔ اب وہ ضمیر کبھی لفظوں میں موجود ہوگی، کبھی چھپی ہوئی ہوگی۔ خلقہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، گویا فعل ماضی کا سب سے پہلا صیغہ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوا ضمیر وہی لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ تو الذی کو ہم کہیں گے اس میں موصول، اور خلقہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہو جائے گا الذی اس میں موصول کا۔ تو اس میں موصول کے بعد آنے والا لفظ، چاہے وہ جملہ ہو چاہے لفظ ہو، مفرد ہو یا جملہ ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم صلہ کہیں گے۔ کس کا؟ اس میں موصول کا۔ تو الذی اس میں موصول، خلقہ یہ فعل ہے اپنے فاعل سے مل کر یہ صلہ ہے الذی اس میں موصول کا، ٹھیک؟ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو واحد مذکر کے لیے جو اس میں موصول آتا ہے اس کی مثال آپ کو مل گئی۔ دوسرا ہے التی، قرآن کریم کی دوسری آیت، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی لم یخلق کہ پیدا نہیں کیا گیا، مثلها اس جیسا، فی البلاد شہروں میں، جس کا مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ تو قوم ارم کا قصہ جو سورہ فجر میں ہے اسی کے سلسلے میں یہ آیت مبارکہ ہے التی، التی سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو لم یخلق مثلها فی البلاد انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس ما بعد کے جملے کو لم یخلق مثلها فی البلاد اس اسم موصول نے یعنی التی نے ما قبل سے جوڑ دیا، بتا دیا کہ یہ ما قبل ہی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔